اے تمام انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا. قانونی سطح پر تمام انسان برابر ہوں، یہ پہلا تقاضا ہے نظام مصطفیٰ کا. دوسرا تقاضا کامل انسانی حریت، آزادی، سول رائٹس کا جو تصور آج تک انسان جہاں تک اس نے رسائی حاصل کی ہے، اس سے بھی آگے ہے وہ حقوق جو نظام مصطفیٰ نے عطا فرمائے. نظام مصطفیٰ میں کہیں کوئی سیفٹی لاز کی گنجائش نہیں تھی، کسی کو محض شک پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا، کسی کے لیے وہ جو پریونٹیو ڈیٹینشن ہے اس کا کوئی امکان نہیں تھا. اور یہاں پر ہر ایک کو آزادی تھی، عام آدمی تنقید کر سکتا تھا بڑے سے بڑے سربراہ مملکت کی. حضرت سلمان فارسی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے ہیں اور ایک گدری پوش سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑا ہو جاتا ہے، ٹوکتا ہے، لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. کلمہ بغاوت ہے. ادھر حضرت عمر ہیں جلال فاروقی، لیکن ان کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آئی. پوچھتے ہیں معاملہ کیا ہے؟ تنقید ہوتی ہے برسر عام. نوٹ کیجئے، آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ ان یمنی چادروں کا بنا ہوا ہے جو مال غنیمت میں آئی تھی، اور ہر مسلمان کو جتنا ٹکڑا ملا اس میں کرتا نہیں بنتا. اور آپ ہم میں ہیں بھی طویل القامت انسان، کرتا کیسے بن گئے؟ وضاحت کیجئے. حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا میرا ذاتی معاملہ ہے، فرمایا تو اپنے بیٹے سے عبداللہ ابن عمر سے فرمایا، بیٹے تم کھڑے ہو کر وضاحت کرو. انہوں نے وضاحت کی، نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ ابا جان کا، میں نے اپنے حصے کا ٹکڑا بھی دے دیا کپڑے کا ابا جان کو، اس سے کرتا بنا ہے. اب وہاں کی جمہوریت میں اپوزیشن فار دی سیک آف اپوزیشن نہیں تھی، تنقید تھی شدید ترین، لیکن جب وضاحت سامنے آ گئی فوراً فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، الآن نسمع و نطیع، ہاں فرمائیے اب ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. یہ نظام ہے، دنیا اسے ترس رہی ہے. ذرا یاد کیجئے، آیا تھا ایران کا سفیر مدینہ منورہ میں، پوچھتا ہے لوگوں سے این ملککم، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ جواب ملا لیس لنا ملکن بل لنا امیر، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہم نے تو جڑیں کھود دی ملوکیت کی. حضور نے فرمایا تھا ہلک کسریٰ ولا کسریٰ بعدہ، کسریٰ ختم ہو گیا، کوئی کسریٰ نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ تاریخ میں امت مسلمہ نے پھر دوبارہ کسریٰ بنا لیے، پھر ملوکیت کے ایوان سج گئے. بہرحال اسے جواب دیا گیا تھا سفیر ایران کو، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارا ایک امیر ہے. وہ امیر کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ بیت المال کے اونٹ گم ہو گئے تھے، ان کی تلاش جن لوگوں نے کی ابھی تک مل نہیں رہے تھے اونٹ. اب خلیفہ ہمارا خود گیا ہے تلاش کرنے کے لیے. وہ کسی کو پہچاننے والے کو ساتھ لے کر گیا ہے تو دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہو گیا تھا، تھک گئے تھے حضرت عمر، تنہا، کوئی باڈی گارڈز نہیں، کوئی خدم و حشم نہیں، اپنے کوڑے کو سر کے نیچے رکھ کر استراحت فرما رہے ایک جھاڑی کے سائے تلے. اس وقت کھڑے ہو کر کہا اس سفیر نے، عمر تم انصاف کرتے ہو لہذا تمہیں کوئی خوف نہیں، ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں لہذا ڈرتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں. انہیں اونچے اونچے فصیلوں والی محلوں کے اندر بھی باڈی گارڈز کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا اس نظام کے لیے ترس رہی ہے، وہ نظام ہے کہ جو لانا ہے. حضرت عمری کی ایک مثال اور آپ کو سنا دوں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو گورنر تھے ایران کے، اور گورنر اس لیے تھے کہ خود ہی فاتح ایران تھے، انہوں نے صرف یہ کیا کہ اپنے مکان کے باہر ڈیوڑی بنا لی، ایک دربان کھڑا کر دیا.
جو پرچہ نویس تھے انہوں نے خبر بھیج دی دارالخلافہ میں، حضرت عمر فاروق کی خدمت میں اطلاع پہنچ گئی۔ سعد نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا لی ہے اور دربان کھڑا کر دیا۔ وہاں سے عتاب نامہ آیا ہے، اور جو قاصد وہ خط لے کر آیا اسے حکم دیا جاتے ہی ڈیوڑی کو آگ لگا دینا اور پھر یہ خط دینا۔ اور اس خط میں لکھا ہوا تھا، اے سعد، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے؟ یہ تھا وہ نظام۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، دل خون ہوتا ہے۔ اس کی جھلکیاں آپ کو آج غیروں میں نظر آ جائیں گی۔ میں ڈنمارک گیا تھا، وہاں مجھے بتایا گیا، میرا دل رویا۔ وہاں مجھے بتایا گیا کہ ڈنمارک کا فائنانس منسٹر، اسے دیکھا گیا کہ ایک سائیکل پر چل کر آیا، بینک میں آ کر قطار میں لگ کر، کیو میں لگ کر اپنا چیک کیش کرا کر لے کر گیا۔ اغیار کے ہاں یہ ہے، اور ہمارے ہاں ہٹو بچو اور باڈی گارڈز، جدھر سے سواری گزرنی ہو وہاں ٹریفک بند، چاہے کوئی مریض ہو، جہاں بلب ہو، راستہ نہیں کھل سکتا۔ کسی وزیر کی، کسی صدر کی اور کسی بادشاہ کی سواری ہو تو کہنے کیا ہے، پھر تو دور دور تک قدغنیں ہوں گی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عامر ابن عاص کے ساتھ ہوا، وہ بھی مصر کے فاتح تھے، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص تو وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ اے سعد، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ کسی اور صحابی کے لیے یہ الفاظ حضور نے نہیں فرمائے۔ غزوہ احد میں جب درغہ ہو گیا تھا حضور پر دشمنوں کا، حضرت سعد تیر چلا رہے تھے، حضور نے فرمایا اے سعد، تیر چلائے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ وہ سعد ہیں جو خود فاتح ایران ہیں، لیکن یہ کہ اتنی اجازت بھی نہیں ہے کہ اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا کر دربان کھڑا کر دیں۔ عمرو بن العاص فاتح مصر، ان کے بیٹے نے قبطی کو مارا، قبطی نے آ کر حج کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جناب میں فریاد کی، طلب کر لیے گئے، باپ بیٹا دونوں۔ پہلے تو کہا کہ بدلہ لے لو بیٹے سے، گورنر کا بیٹا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ذرا گورنر کو بھی ایک دو رسید کرو، اس لیے کہ اس بیٹے کو جو جرت ہوئی ہے اسی لیے ہوئی ہے کہ میرا باپ گورنر ہے۔ اس قبطی نے ہاتھ جوڑ دیے، جناب میرا قصاص مجھے مل چکا ہے، میرا بدلہ مجھے مل چکا۔ یہ ہے وہ نظام جو محمد الرسول اللہ نے دیا، جو خلافت راشدہ میں قائم ہوا۔